بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہم نے 13ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھا تھا، جس کو آج ریپیٹ کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے پارے کی طرف چلتے ہیں۔ 13ویں پارے میں سورۃ یوسف، سورۃ الرعد، سورۃ ابراہیم موجود تھی۔ سورۃ ابراہیم اور سورۃ الرعد اور سورہ یوسف، ان تینوں کے پوائنٹس ہم نے کل 13ویں پارے میں پڑھے تھے۔ 3 پوائنٹس پڑھے تھے: سورۃ یوسف کی آزمائش اور کامیابی، پوائنٹ نمبر 2 سورۃ الرعد کا آغاز اللہ کی قدرت اور توحید، پوائنٹ نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور کفار کا رویہ، یعنی سورہ یوسف میں صبر، آزمائش اور اللہ کی مدد سے کامیابی ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ کی نشانیاں، مومن و کافر میں فرق اور دین کی سچائی کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ الابراہیم میں اللہ کی نعمتیں، ناشکری کا انجام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی۔ آج ہم نے 14ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پڑھنا ہے۔ 14ویں پارے میں 2 صورتیں موجود ہیں، یعنی یہ پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے: سورۃ الحجر، سورۃ النحل۔ سورۃ الحجر کی کل آیات جو ہیں وہ 99 ہیں، سورۃ النحل کی 128 ہیں۔ اس پارے میں قیامت، اللہ کی رحمت، شیاطین کا کردار، قوموں کے انجام اور اللہ کی رحمتوں نعمتوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ پوائنٹ نمبر 1 سورۃ الحجر قرآن کی حفاظت اور پچھلی قوموں کے انجام، آیت نمبر 1 to 99 تک اس میں موجود ہے، اور اس میں قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آیت نمبر 1 to 15 میں کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، مگر انہیں بتایا گیا کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے اعلان کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی صورت میں آیت نمبر 16 to 44 میں شیطان کی سرکشی اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ جس طرح واقعات ہم نے آخر میں پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان کو قیامت تک مہلت دی گئی اور اس نے انسانوں کو بہکانے کا عزم کیا۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 45 to 50 میں جنت اور جہنم کے انجام ہے، یعنی نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری جہاں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، گناہ گاروں کے لیے جہنم کی وعید جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اسی صورت میں آیت نمبر 51 to 84 تک میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی تباہی کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری اور قوم لوط پر عذاب کا ذکر، قوم سمود، قوم مدین کی نافرمانی اور ان کا انجام بیان کیا۔ سورۃ الحجر کی آخری آیات 85 to 99 میں اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، لہٰذا آخرت پر یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔ تو 14ویں پارے میں یہ تھی سورۃ الحجر، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اللہ کی رحمت بھی بیان کی، حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی، پھر بہت سی قوموں کے انجام نافرمانیاں بیان کی، نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری اور گناہ گاروں کے لیے جہنم کی وعید بیان کی، شیطان کی سرکشی اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو معجزات طلب کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 میں سورۃ النحل کا ذکر ہے۔ سورۃ النحل کی
1 to 128 آیات اسی میں موجود ہیں۔ سورۃ النحل میں پوائنٹ نمبر 1 اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور توحید کا بیان ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 1 to 21 میں قیامت کی آمد اور اللہ کی قدرت کے حوالے سے ذکر کیا گیا، یعنی قیامت اچانک آئے گی اور مشرکین کے معبود کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ زمین و آسمان کی تخلیق، بارش، فصلیں، مویشی اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 22 سے 50 تک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور وحی کی اہمیت کا ذکر کیا، کفار کی سرکشی اور ان کے جھوٹے عقائد کا رد عمل، ان کو رد کیا گیا، اور اللہ کے فرشتے ہمیشہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 51 to 83 میں حلال و حرام رزق کی تقسیم کی گئی، یعنی بتایا گیا کہ صرف اللہ ہی حلال و حرام کا اختیار رکھتا ہے، مگر مشرکین نے از خود حرام و حلال بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنائی گئیں، جیسے دودھ، شہد، کھجوریں، زیتون اور فصلیں وغیرہ۔ تو ان سب حلال و حرام چیزوں کا ذکر 14ویں پارے کے آخری رکوع میں موجود ہے۔ تو آج ہم نے 14ویں پارے میں سورۃ الحجر میں قرآن کی حفاظت، شیطان کی سرکشی، پچھلی قوموں کا انجام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے بارے میں پڑھا۔ پھر سورۃ النحل میں اللہ کی نعمتیں، حلال و حرام، حکمت کے ساتھ دعوت اور صبر کی تلقین پڑھی۔ آخر میں درود پاک کی کثرت کیجیے۔ رمضان المبارک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزانہ کی بنیاد پر تحفتاً، عقیدتاً، عارضی و انکساری کے ساتھ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہ کریم میرا بتانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ ہمیں قبول فرمائے۔ میرے بتانے میں، آپ کے سننے میں جو بھی غلطی، بے ادبی، کوتاہی ہوئی، ان تمام کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔